بسم الله الرحمن الرحيم یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حکم میں پھر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سن. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. میں نے کہا حارثہ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے. تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. کذالکم البر کذالکم البر. میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے یہی ہوتی. آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے, اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا قرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے, بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں, سیدھے ہاتھ ابو بکر الٹے ہاتھ عمر, اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر اور یہ عمر اس طرح کر کے, اور ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے اس طرح. یہ میرے نبی کی قبر پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر, پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر, یوں تین قبریں ہیں یا یہ ہے. تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے, تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو, قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے. یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں, کراؤن. صحیح بات ہے. اللہ معاف کرتے ہیں. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا, ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی اویس بنی عامر, کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے, جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے, کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ, اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے, ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ, بنو عامر کھڑے رہو. تو بنو عامر کھڑے ہو گئے. پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ, کرنی کھڑے رہو. تو ایک کرنی کھڑا رہا, ایک, باقی سارے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا, میرا سگا بھتیجا ہے, میرے سگے بھائی کا بیٹا, پر وہ تو پاگل سا ہے, آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے, کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے. یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی. گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا, حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. وہ کہنے کا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں, یہ تو تابعین میں سے نا, دیکھا بھی نہیں, پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ پھر ایسے کانپ گئے, کہنے میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, میرا نام میری ماں نے اویس رکھا.
حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تمہیں سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا. تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کرائے. وہ رونے لگے کہ میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں, میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کر. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے, تباہ ہو. تو حضرت عمر نے دعا کروائی, پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی ان کے لیے. یہ ماں ہے, ماں ہے, ہر روپ میں عورت معزز اور محترم ہے. میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں. بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے, وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا, میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں. اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا, ہر شے بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا, اللہ نے مجھے ملایا. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصوى عدوة الدنيا والركب اسفل, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار. کتاب تو اتنا سا دیتی ہے, اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا میں وہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا تھا, 3 افراد, ایک میرا نبی, ایک ام ایمن, ایک والدہ ماجدہ, یہ 3 افراد ہیں, اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی, پاکستانی ملے, ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہیں, ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا, تو واپسی کر لی. تو پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی, روک, پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی, یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے, مجھے پہنچا دے وہاں. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے پہلے پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں, ادھر پولیس پکڑتی ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان. وہ افضل, وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسا ہوا طارق جمیل, وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں. ہم تمہیں لے چلتے. انہوں نے گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے, پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر, 5-10 مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی, دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر, جھاڑیوں میں پھنسے, الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی, وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر میں لے کے پیدل چلا, پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا, وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی. جنگل ویران سنسان, 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا. 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا, مجھے نظر کوئی نہیں.
पहाड़ काले, सूरज डूबने को था, तो उधर उफक पे अंधेरा, इधर पहाड़ों की स्याही, इधर वाकया सोगवार। मैंने बड़े बड़े सफर के मैं बैतुल्ला के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ हूं, लेकिन मेरी वो कैफियत नहीं बनी जो हजरत आमना की कब्र पे मेरी है। हाय हाय, काश तुम देखो यार, तुम्हें ओस्लो की वादियों में क्या खबर, तुम्हारे नबी ने क्या क्या दुख देखे। 6 बरस का बच्चा और माँ ने बाजी हार दी, हार्ट अटैक हुआ, गालिबन हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, बच्चों की अचानक मौत थी। तो हार्ट अटैक ही समझ में आता है कि बोला नहीं जा रहा था। मुझे हुआ अटैक मार्च में, मुझे मालूम है कि वो क्या कैफियत थी। वही कैफियत किताबों में हजरत आमना की लिखी हुई है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से इस क्यास करके नतीजे पर पहुंचा हूं कि गालिबन हार्ट अटैक था, कि आपसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे भी बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल दर्द की शिद्दत ने मेरी जबान बंद कर दी थी। तो वो हजरत आमना पर दर्द की शिद्दत ही बोल रहा था, और मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, आगे जवाब नहीं आ रहा। फिर आखिर हजरत आमना ने आखिरी बार सारा जोर जमा करके फरमाया, बेटा मेरी मौत का वक्त आ चुका है, हर जिंदा ने मरना है, हर नए ने पुराना होना है, लेकिन एक दिन आएगा तो आलम को रोशन करेगा। और आंखें बंद हो। 25 बरस की उम्र में तो शादी होती, यहाँ 25 बरस में कहानी खत्म हो गई, दी एंड हो गया। वहां से 10 मील दूर है बस्ती, पता नहीं किसने आके कब्र बनाई, पत्थर जमा किए, खोद के या ऊपर, अल्लाह ही जानता है। 14 सदी पहले मैं किसी किताब में नहीं देख सका कि कौन लोगों ने आकर वो कब्र, किन लोगों ने आकर वो कब्र बनाई। लेकिन जब कब्र बनने के बाद नीचे उतरे हैं तो हजरत उम्मे ऐमन ने देखा तो अल्लाह के नबी गायब थे, वो नहीं थे। तो उन्हें इधर उधर देखा, लोगों के अंदर आप नहीं है, तो उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो ऊपर से रोने की आवाज आ रही थी। तो उम्मे ऐमन पीछे गई हैं, तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र पर यूं लेटे हुए थे और कब्र को यूं जफ्फा मारा हुआ था ऐसे। और जब वो करीब गई हैं तो सुना तो आप कह रहे थे, मेरी माँ तुझे मालूम है ना, तेरे सिवा मेरा कोई ना था। वाह या रसूल अल्लाह, बाप तो देखा ही नहीं। 6 साल की उम्र में माँ भी उठ गई, अम्मा तुझे मालूम था ना, तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के क्यों चली, मैं तेरे बगैर मक्के नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। ये माँ से बातें हो रही और नहीं पता कि यहाँ बस मुक गई गल कहानी। तो मैं अहमद ने पकड़ा, का मेरे बेटे उठो, का नहीं माँ, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया, मेरे नबी को 8 औरतों ने दूध पिलाया है, उनमें एक उम्मे ऐमन भी। तो कहा नहीं अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती खींचा है, देखना मैंने ये किस्सा हजारों दफा सुनाया है, हजारों दफा, तो मैं हर दफा रोता हूँ। वरना आदमी 2-4 दफा सुना के आंसू खुश्क हो जाते हैं, लेकिन मेरे हर दफा आंसू ताजा हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने वो जगह देखी है, मैंने सफर किया, सही बात, मैं उसकी वहशत समझता है। तो वो क्या दुख बड़ी घाटी थी जो वहां मेरे नबी पर आई। और जब आपने हज का सफर किया, कितने साल गुजर चुके, 56 साल गुजर चुके हैं। 56 साल के बाद आपने हज का सफर किया है। तकरीबन 63 साल की उम्र में हज हो रहा है, हज के बाद इंतकाल हो रहा है। 6 बरस की उम्र थी, 57 साल गुजर चुके हैं और आपने अबवा के रास्ते से मदीने से मक्के का सफर किया। और जब माँ की कब्र के पास पहुंचे तो खैमे लगने थे अबवा के आगे जाकर वादी में, शहर में, लेकिन आपने अबवा की बजाय माँ की कब्र पर कहा इधर ही खैमे लगा दो। 60-70 हजार का मजमा था और सबके खैमे लगाकर फिर आप अपनी माँ की कब्र के सराने तशरीफ लाए और यूं बच्चों की तरह घुटने उठा के हाथ यहाँ रख के और सर घुटनों में दे के ऐसे छोटे बच्चे की तरह रोए, जैसे छोटा मासूम बच्चा नहीं रोता, यूं घुटने में सर दे के हूं करके आपके रोने की आवाज दूर तक आ रही थी। अपनी माँ का गम 57 साल के बाद भी ताजा है। वो फरेब खुर्द शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रब रस्म शाहबाजी। जो ओस्लो में पला हो उसे क्या खबर दीन क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, मोहब्बत क्या है। सही बात। तो मैं आप भाइयों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। कितने हमारे मुल्क पे फितने आ रहे हैं, कभी हुक्मरानों के फितने, कभी आसमान के फितने, दरवाजे खुले हुए हैं। ये तौबा ही एक हल है जिससे ये दरवाजे बंद हो सकते हैं। अगर अल्लाह दरवाजे बंद ना करे तो हम नहीं
ہم نہیں بند کروا سکتے. وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور. تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو توبہ کی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکل، آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو، اس کے لیے وقت لگاؤ. اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا، اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا. تو میرے بھائیو میرے اللہ کا قانون، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، پاکستان والوں سے کہو ایمان بنائیں، تقوی بنائیں اور میرے حبیب کی غلامی میں آئیں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور جب اللہ کھولے گا تو روک لیں گی ایٹمی طاقتیں، جب اللہ کھولے گا تو سیاسی پارٹیاں روک لیں گی، جب اللہ کھولے گا تو بددیانت حکومت روک لے گی. اور جب اللہ بند کرے گا تو پھر کون کھولے؟ جب اللہ روک لے گا تو پھر کون دے؟ اللہ کو مناؤ. اس سے منانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا اپنے سر پہ، یہ صحرا ہے، یہ غلامی صحرا ہے، یہ غلامی تاج ہے، یہ غلامی بہت بڑا تخت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اس سے وفا کرو جو وفا کے قابل ہے، اس سے محبت کرو جو عشق سے قابل ہے، اس سے وفا کرو جو تمہاری ساری بدماشیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، میری ساری آوارگیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا. اور صحابہ تو جنتی، آل رسول جنت کے سردار، اور بیویاں ساری امت کی مائیں. تو پھر اب یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی، ازواجہم امہاتہم، ساری بیویاں امت کی مائیں، ساری بیویاں امت کی مائیں. حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے. یہ میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا. تو اب صحابہ جنتی، بیویاں پوری امت کی مائیں، بیٹیاں جنت کی سردار، بیٹے جنت کے سردار، علی کا گھر گھر کے سامنے. تو اب یہ ساری رات کا رونا کس کے لیے ہے؟ یہ فیصلہ آباد والوں کے لیے ہے، یہ لاہور ملتان کراچی والوں کے لیے ہے، یہ مکہ مدینہ ریاض والوں کے لیے ہے، یہ دلی اصفہان والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہائے دیکھ رہا تھا میرا نبی کہ میری امت میری ہی شریعت کا مذاق اڑائے گی، میرے ہی دین سے بغاوت کرے گی، میری ہی سنتوں کا مذاق اڑائے گی. آپ روئے ہیں یا اللہ اتنا رویا ہے میرا نبی کہ اللہ کو منوایا کہ اچھا ٹھیک ہے جھٹکے دوں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا. تو میرے بھائیو یہ تبلیغ کا کام یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ محنت ہے. پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی زندگی اس کے پاکیزہ دین کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق گزارو. پھر چاروں طرف سے آوازیں سننا بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو اور چلو سیدھے. میرے نبی کا فرمان ہے ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میری راہوں پہ چلنا. میری راہیں وہ ہیں جہاں نہ رات کا اندھیرا ہے، نہ موسم کا اندھیرا ہے، نہ زمانوں کا اندھیرا ہے. میرا راستہ وہ ہے جو ہر دور میں روشن رہے گا، ہر زمانے میں روشن رہے گا، ہر دیش میں روشن رہے گا. جو قوم اس پہ چلے گی اللہ کو پالے گی. تو میرے بھائیو حالات کی جکڑ ہے، اللہ ناراض ہے. اس کو راضی کرنے کا طریقے سوچو، غلام رسول بنو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو. یہ چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گی. یہ جلسے جلوس، یہ اخباریں پڑھنا چھوڑو. یہ سارے ظالم نا امیدی پھیلا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں اجتماعی سوچ کب زندہ ہوگی. ہائے ہائے.
بس اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ وہ بجلی ختم ہوئی ہے، میرے رب کا نور تو نہیں ختم ہوا۔ پاکستان کی گندم ختم ہوئی ہے، میرے رب کے خزانے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار شہر، قومیں، ملک کیا ہوا کہ ہلاک ہوئے۔ یہ زمین آسمان اس پر گواہ ہے کہ انسان بہت دفعہ اجڑا ہے اور بہت دفعہ آباد ہوا ہے۔ کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے کہ آبادیاں وجود میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ بربادیوں میں وہ گم ہو جاتی ہیں؟ یہ کوئی کائناتی تصرف ہے یا اس کے پیچھے کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں آباد ہونے کے، برباد ہونے کے؟ تو انسانی علم اس بارے میں خاموش ہے۔ انسان تو اتنا ہی کہتا ہے زلزلہ آیا اور شہر زمین میں دھنس گیا، سمندر کی موج اٹھی اور اس کا رکھ لیا اور اتنے لوگ پانی میں بہہ گئے، بارشیں بند ہو گئیں اور زمین صحرا بن گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا اور سبزے صحراؤں میں بدل گئے۔ فلاں ظالم چڑھ دوڑا اور اس نے سارے شہر کو آگ لگا دی۔ یہ دیکھنے میں اتنا ہی انسان دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے اسے نظر نہیں آتا ہے۔ تو کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا اندھا قانون ہے یا اس کے پیچھے کوئی نظم و ضبط ہے؟ تو وہ انسان بطور انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اسے اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جو اس جہان کا بنانے والا ہے، کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا جب تیرے بدن پر مکھی بیٹھتی ہے نا تو وہ بھی تیرے رب کا امر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں تو مکھی بھی اتفاق سے نہیں بیٹھتی، تو قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت، آبادی اور بربادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں اشارہ ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان پر سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں کوئی پتا گرتا ہے تیرا اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس کا گرنا بھی اللہ کے امر کا پابند ہے، وہ اپنی طاقت سے نہ جڑا ہوا ہے، نہ گرتا ہے، نہ وہ بکھرتا ہے، نہ وہ رنگ بدلتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک دانہ زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا کن مراحل سے گزر رہا ہے، کب پھٹے گا، کب کونپل نکلے گی، کب جڑ نیچے جائے گی، اس دانے میں سے کیا نکلے گا، یہ کتنی ہائٹ پر جائے گا، اس سے کتنی شاخیں نکلیں گی، اس پر کتنے پھول کھلیں گے، ان پر کتنا بور لگے گا، اس بور میں سے دانہ کتنا بنے گا، اس دانے میں سے پھل کتنا بنے گا، وہ پھل طوطے کوے کتنا کھائیں گے اور انسان کتنا کھائے گا، کہاں کا کھائے گا، اس میں چیونٹیوں کا کتنا حصہ ہے اور اس میں باقی مخلوقات کا کتنا حصہ ہے اور کتنا ویسے گل سڑ کے ضائع ہونے والا ہے۔ ولا حبۃ کے اندر یہ ساری تاریخ موجود ہے کہ صرف دانہ نہیں، دانہ جتنی شکلیں بدلے گا اس ہر شکل پر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا قبضہ ہے اور اس کا تصرف ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ ولا رطب ولا یابس، کائنات میں جہاں جو ہو رہا ہے یہ ہمیں قرآن نے خبر دی ہے کہ اس کے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جو یہ اعلان کرتا ہے یمسک السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ایک کائنات کا حیرت ناک واقعہ ہے، حیرت ناک۔
کہ آپ کی زمین خلا میں ہے، اس کو تھامنے روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، اور 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ یہ لٹو کی طرح گھومتی ہے اور تیز رفتار سواری کی طرح دوڑتی ہے، اور اپنے مدار سے نہ 1 انچ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ پکڑا ہوتا ہے، کبھی آپ کی گاڑی ادھر ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ہو جاتی ہے، اور 7، 8، 10، 15، 20 فٹ کی گاڑی ہے، اور اس کے 4 ٹائر بھی ہیں، اور ایک سڑک بھی ہے، ایک میں کبھی آپ ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی تیز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی سست ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، اور وہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ اندیکھی راہیں ہیں، لامحدود خلا ہے، کوئی بیچ میں واسطہ رابطہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کون سی طاقت ہے جو اس کو اس کی راہوں پر ہی گھما؟ اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے 19.5 کروڑ میل کا دائرہ یہ سورج کے گرد ایسے بناتی ہے، 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں یہ یوں گھومتی، اور سورج بھی بھاگ رہا ہے، یہ سورج کو چھوڑتی بھی نہیں، اور اس کے قریب بھی نہیں ہوتی، اس سے دور بھی نہیں ہوتی۔ یہ چھوڑ دے تو یہ گم ہو جائے، یہ قریب ہو جائے تو یہ جل جائے، یہ دور ہو جائے تو یہ ٹھنڈی ہو کے ہمیں بھی برف بنا دے، خود بھی برف بن جائے، نزدیک ہو جائے تو خود بھی آگ پکڑ لے، ہمیں بھی جلا دے، اور اس سے دور ہو جائے تو اندھیروں میں گم ہو کر ہمیں بھی ختم کر دے، خود بھی ختم ہو جائے۔ تو ایک فاصلے پر اس کو باندھنا، ایک فاصلے پر اسے روکنا، اسے دوڑانا، اسے گھمانا، اسے چلانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سر پٹخ پٹخ کے مر گئے، تھک گئے، وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو مانے تو سر جھکانا پڑتا ہے، اور طبیعت میں فرعونیت ہے اور تکبر ہے۔ اللہ کو مانیں گے تو سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، تو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے جو ایک ڈارون تھیوری تھی کہ یہ اتفاق سے سب ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اس کو انسانی علم نے غلط قرار دے دیا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہاں آتا ہے اللہ۔ جب اللہ آتا ہے تو لا الہ الا اللہ آتا ہے، جب لا الہ الا اللہ آتا ہے تو محمد الرسول اللہ آتا ہے، جب محمد الرسول اللہ آتا ہے تو اپنی مرضی ختم ہوتی ہے اور کسی کے آگے سر جھکانے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہاں آ کر وہ کہتے باغی ہیں، طبیعت میں بغاوت ہے، وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ فطرت کر رہی ہے، یہ نیچر کر رہی ہے۔ یہ یہاں تک آئے ہیں، نیچر، فطرت، نیچر، ہم نے کہا فطرت، اور اللہ نے کہا اللہ، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ سر جھکا لو نہیں تو بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بیچارے دیوانے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک اللہ کا اعلان ہے کہ زمین کو، آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کو روکا، اور یتنزل الامر بینہن، زمین سے لے کر آسمان، آسمان سے لے کر زمین، ہر آسمان کو اللہ نے پکڑا اور جکڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ کون ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، جس نے 7 زمینیں بھی بنائی۔ اس زمین کے علاوہ باقی 6 زمینیں کون سی ہیں، کہاں ہیں؟ انسان اتنا ڈھونڈ چکا، اتنا دیکھ چکا، پر 6 زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا۔ اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا اپنی آنکھوں سے، آلات کے واسطے سے اتنا دیکھ لیا ہے کہ صرف دیکھے ہوئے کو اگر گنا جائے، گنتی کی جائے، تو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، صرف اس کو گنتی کرنے کے لیے۔ جتنا دیکھا اور جتنا محسوس کیا، کہیں محسوس بھی کیا، کہیں دیکھا ہے۔ میرے قرآن، میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ،
7 زمینیں بنائی ہیں. یہ 7 زمینیں یہ نہیں جو تمہارے 7 بر اعظم ہے، یہ تو ایک زمین ہے، یہ ایک زمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ایسی 6 اور بنائی. کہاں ہے انسانی علم؟ ساری افلاک کا جہاں تک دیکھ سکا ہے ان 6 زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا. وہ میرے اللہ کے غیبی علم کے خزانوں میں ہے. وہاں کیا نظام ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو وللہ غیب السماوات والارض. وہ غیب اور غیب کے خزانے وہ سب میرے اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر کے سامنے. انسان کا علم 6 زمینیں اور نہیں تلاش کر سکا. تو لوگوں نے کہا یہی 7 زمینیں وہ ہیں جو اللہ نے 7 بنائیں. نہیں، یہ ایک زمین ہے، یہ ایک زمین کے چند ٹکڑے ہیں. ایسی 6 اور ہیں اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اللہ کی حکمرانی ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ السَّمَاءِ أَمْرَهَا. اللہ نے ہر آسمان کو الگ حکم دیا. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. 7 زمینوں کو الگ امر کیا، آسمانوں کو الگ امر کیا، چاند ستاروں سیاروں کو الگ حکم سنائے اور دن اور رات کو الگ حکم سنائے. ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ باندھ کے اپنا غلام بنایا. وہ برستی ہوئی بارش ہو، وہ چلتی ہوئی ہوا ہو، وہ اٹھتا ہوا بگولا ہو، یا وہ آنے والا بادل ہو، یا وہ سیاہ کالے پہاڑ ہوں، یا سرسبز سبز پوش پہاڑ ہوں، یا پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف ہو، یا ان سے پگھلتا ہوا پانی ہو، یا زمین کی رگوں سے چشموں کی شکل میں ابلتا ہوا پانی ہو، یا آبشاروں کی شکل میں گرتا ہوا پانی ہو، یا وہ سمندروں میں گر کر کڑوا ہو جانے والا پانی ہو، یا وہ دریاؤں کی شکل میں میٹھا ہو کر بہنے والا پانی ہو، یا وہ زمین کی رگوں میں آرام کر کے سکون کر کے بیٹھا ہوا پانی ہو جسے تم کنویں سے نکالو اور ویل سے نکالو اور اپنے پمپ سے نکالو. ان تمام شکلوں میں ہر صورت میں پیچھے اللہ کا اعلان ہے کہ یہ سب کچھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کا اس میں کوئی شریک بھی ہے جس سے مشورہ لکھا ہو، جس سے پوچھ کے چلتا ہو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد. وہ صمد ہے جو مشورے کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو مشیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی وزیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی پولیس فوج کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی مددگار کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی لشکروں کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی کے علم کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے اس نظام کے چلانے میں صمد، اس سارے نظام کو قابو رکھنے میں صمد، بنانے میں صمد، چلانے میں صمد، مٹانے میں صمد. پہاڑوں میں سختی رکھی، پوچھ کوئی نہیں سکتا. لوہے کو سخت کیا، پوچھ کوئی نہیں سکتا. روئی کو نرم کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. سانپ میں زہر رکھا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے. تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں جو کچھ ہوگا وہ کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جب زمین کا چپا چپا نہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہو، جب ہوا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، جھونکے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ بھی اللہ کے امر کی پابند ہو، جب 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا ایک ایک بال اللہ کے امر کا تحت جکڑا ہوا ہو، اور جب آسمان پر اڑنے والے بادلوں کا ایک ایک ٹکڑے کا ایک ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کے امر کا پابند اور محتاج ہو، جب گرنے والی بارش کا قطرے کا ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا محتاج ہو، جب سمندر سے اڑنے والے بخارات اور ہوا میں پھیل جانے والے بخارات ان کا ایک ایک ذرہ جب اللہ کا محتاج ہو، جب انسان کا مٹی میں ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، غذا میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، نطفے میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، مرد عورت کے پانی کا ملنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے جونک کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس پر آنکھوں کا بننا، ناک نتنوں مسوڑوں جبڑوں کا بننا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس میں دل دماغ اور کلیجہ اور آنکھیں اور خون
اور رگیں اور ہڈیاں اور جوڑ اور سارے ایک ایک بال ایک ایک کھال کا ذرہ جب اللہ کے امر کے تابع ہو، جب اس میں روح کا پڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا نکلنا جب اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں اور باپ کے دل میں محبت کا ڈال دینا جب اللہ ہی کا امر اور ارادہ ہو۔ اللہ ماں باپ کے دل سے محبت کھینچ لے تو ماں باپ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ نفرتیں اللہ ڈالتا ہے۔ یہ محبت اور نفرتوں کے سلسلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ جب اس کا پروان چڑھنا، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کا قد بڑھائے، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کو کے منہ میں غذا ڈال سکے، بچے میں طاقت ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کر سکے، پھر قد بڑھ سکے، پھر آنکھ دیکھ سکے، پھر کان سن سکے۔ جب وہ نطفے سے مختلف مرحلوں میں چلتا چلتا ہر مرحلے میں اللہ کا غلام ہے، اللہ کے تابع ہے، تو اس پر جو کچھ آنے والا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، کبھی عزت کے روپ میں، کبھی ذلت کی پستیوں میں، کبھی عروج کی چوٹیوں پر اور کبھی زوال کے گڑھوں میں، کبھی محبت کے چمن میں، کبھی نفرت کی آگ میں، اور کبھی برکتوں کے ڈھیر دیکھے، کبھی بے برکتی کی کالی رات دیکھے کہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہو اور کروڑوں ایکڑ آباد زمین ہو اور گندم کے دانے پر لڑائی شروع ہو چکی ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھیتوں سے نہیں اور غلوں سے نہیں اور حکومتوں سے نہیں، کوئی اوپر اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو جب کائنات کا ذرہ بھی غلام اور اس کا پہاڑ بھی غلام، کرن بھی غلام، آفتاب بھی غلام، مچھر بھی غلام، جبریل بھی غلام، دھرتی بھی غلام، سات آسمان بھی غلام، چاند ستارے سیارے بھی غلام، ایسے ہی میں بھی غلام، آپ بھی غلام، بادشاہ بھی حقیر، وزیر بھی حقیر، ملک کے چلانے والی بھی فقیر، اور غریب بھی غریب، مالدار بھی غریب، اور شہنشاہ بھی غریب۔ شہنشاہ تو ویسے ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ رضا شاہ پہلوی مرحوم نے تاج پوشی، جس نے تاج پوشی منایا اور اپنے آپ کو شہنشاہ کا ٹائٹل دیا، اللہ نے اگلے سال ذلت کا لباس پہنایا اور اسے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا اور دھرتی اس پہ تنگ کر دی، اور وہ سادات کہ اللہ بخشش کرے، اس نے اس کو ٹھکانہ دیا اور غربت میں جا کر غریب الوطنی میں چند آدمی جنازہ پڑھنے کو نصیب ہوئے، اور ایک کونے میں جا کر اس کی قبر بنا دی گئی کہ یہاں شہنشاہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ دو بادشاہوں نے عباسی خلفاء 35 آئے ہیں، ان میں دو بادشاہوں نے اپنا نام عبد قاہر باللہ القاہر رکھا۔ القاہر اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے قاہر۔ قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا، چھا جانے والا، غصے کا معنی نہیں، چھا جانے والا، غالب آ جانے والا۔ دو نے اپنا نام رکھا، دو نے القاہر۔ دونوں کو اللہ نے تخت سے اتارا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری دشمنوں نے اور ان کو اندھا کر کے تڑپتا چھوڑ دیا، اور وہ سسک کے مر گئے کہ پاگل دیوانے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے محل بنایا اور اس کا نام رکھا قصر الخلد۔ خلد تو جنت کا نام ہے۔ خلد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ، دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو خلد جنت ہے۔ اس نے دنیا میں شہنشاہی کے غرور میں قصر خلد بنایا، ہمیشہ کا گھر۔ جس دن وہ گھر مکمل ہو گیا اور اس میں منتقل ہونے کا اعلان ہوا، ابو جعفر بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا۔ اس کی چھت تلے وہ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکا، رات گزارنا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پل اس کی چھت تلے اللہ نے اس سے نہیں بیٹھنے دیا کہ بے وقوف دیوانے، میں نے دنیا کو مچھر کا پر بنایا، دھوکے کا گھر بنایا، مکڑی کا جالا بنایا، مٹ جانے والی متاع بنایا، تو دیوانہ یہاں جنت کے نام رکھتا ہے۔ یہ میری جنت کی توہین اور میرے خزانوں کی توہین، تو ایک پل اس گھر کے نیچے نہیں بیٹھ سکا۔ کہاں موت آئی؟ پہاڑوں میں، طائف کے پہاڑوں میں موت آئی۔ ابو جعفر کی قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا۔ میرے بھائیوں، جب چاروں طرف میرے اللہ کی بلا شرکت حکمرانی ہے تو میرے اوپر جو حال آیا ہے، کبھی فقر کا، کبھی چیزوں کا مہنگا ہونا، کبھی بے وقوفوں کا حکمران بننا، اور کبھی بازار میں
چیزوں کا قیمت اتنا اوپر چلے جانا کہ غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا اور حلال کھانے والا ایک ضرورت پوری کر کے 10 پہ پریشان بیٹھا ہوا ہو اور راستے بے امن ہو جائیں اور خون سستا ہو جائے. اور میں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کا اپنا یقین اپنے اعمال سے ہٹ کر دوسرے کے عمل پر جائیں گا. وہ یوں کہیں گا کہ فلاں بزرگ سے یہ ہو جائے گا، اپنے عمل سے فارغ ہو جائیں گے، اپنے ضرورتوں کا عمل کرنے والوں کے حوالے کر دیں گے. حالانکہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اگر نبی بھی یہ کہے کہ یہ کل کروں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول جائے، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو. کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، بلکہ اپنی باتیں فرماتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہہ دیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا جائے. اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیجئے اور کہہ دیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار میں اس سے بھی نزدیک کر بات بتلا دے. ہمیں تو غور کرے کہ صبح سے شام تک ہماری زبان پر کتنے دعوے آتے ہیں، ہم یہ کریں گے، حکومت یہ کریں گی، تاجر یہ کریں گے، ڈاکٹر یہ کریں گے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی. اتنا لمبا وقفہ وہی کے بند ہونے کا کبھی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے جانے لگے. کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ آسمان سے وہی آتی تھی؟ کہاں وہ جبریل جو آسمان سے وہی لے کر آتے تھے؟ کیوں نہیں بولتے کہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے؟ آپ وہی کے بند ہو جانے سے بہت پریشان ہو گئے. پھر بات اتنی تھی کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کون تھے. یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہیں گے تو کل بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ کل بتاؤں گا. پھر 15 دن کے بعد وہی آئی. اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہہ دیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا جائے. اور آپ جب بھول جائے تو اپنے رب کا ذکر کیجئے اور کہہ دیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک کر کل بتلا دوں گا. نبی جی آئندہ کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام کو میں کل کر دوں گا، جب تک آپ اپنے کہنے کو ہماری ذات پر موقوف نہ کرے. جب بھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیجیے گا. میں بتا رہا تھا کہ میرے دوستو، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اولیاء، انبیاء، فرشتے، جبریل سب کے سب محتاج ہیں. نبی بھی جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں نا، اس میں بھی وہ محتاج ہے. مختار نہیں ہے کہ کسی کو وہ ہدایت دے دے. کہ نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زور لگا دیا اپنے چچا ابو طالب پر کہ ان کو ہدایت مل جائے، اور دوسرا چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو کوئی قتل کر دے، اور اللہ وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں اور ابو طالب بغیر ہدایت دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انبیاء اور انسان اپنے ارادے میں ناکام کیے جاتے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ارادے میں ناکام ہو کر ہی اللہ کو پہچانا ہے. جو لوگ اسباب کا یقین رکھتے ہیں نا، وہ ناکامی میں اسباب کی کمی تلاش کرتے ہیں، اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں میں اللہ کو پہچانتے ہیں. چلو اللہ کی طرف، اس لیے کہ کام اللہ نے بگاڑا ہے کہ ان کو اسباب کی ناکامی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور جن کا یقین اسباب کی طرف ہوتا ہے تو وہ بیچارے خود خوشی کر بیٹھے. اس سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوا. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات میں قدرت نہیں ہے. کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. کہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیز ہے، یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے. اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے تو سائنس والوں کو دیکھ کر